سورۃ الفاتحہ کل ہم نے مختصراً اس کا ترجمہ تفسیر میں نے اس لیے ذکر کیا تھا تاکہ اس کو ہم کھولیں، لمبا بیان کریں، اس کی گہرائی میں چلے جائیں اور اصل جو مقصود سمجھانا ہے وہ رہ جائے. اس لیے میں نے مختصر کیا تھا تاکہ آپ نماز میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں تو تاکہ وہ ذہن میں ہمارے موجود رہے کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا. اللہ کی پہلے صفتیں بھی ذکر کی ہے کہ رب تو ہے، رحمان رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے، تیری عبادت کریں گے، تجھ سے مدد مانگیں گے. اے اللہ صراط مستقیم پر چلائے رکھنا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے. یہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم نے اس میں کی. اب سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے. یہ تمام صورتوں میں سب سے لمبی اور بڑی صورت ہے، عظمت کے لحاظ سے بھی، آیات کے بھی لحاظ سے بھی، اور اس لحاظ سے بھی کہ مدینہ منورہ جانے سے کے بعد سب سے پہلی جو صورت نازل ہوئی وہ سورۃ البقرہ ہے. یہ طویل بھی ہے، احکام کے لحاظ سے بھی ہے، آیات کے لحاظ سے بھی ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کبھی شیطان نہیں رہ سکتا. شیطان اور سورہ بقرہ ایک گھر میں نہیں ہو سکتی. یہ لازماً یقینی بات ہے اور ہمیں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یقین ہے. اس لیے تو جو ہمارے عامل حضرات ہوتے ہیں جن گھروں میں کچھ عصائب یا اثرات ہوں تو اس کے اندر وہ سب سے بڑا نسخہ سورۃ البقرہ کی تلاوت. سب سے افضل یہ ہے آپ خود تلاوت کریں. لیکن کوئی مشغولیت ہے، کوئی وجہ، تو آج کل ایک عام طریقہ یہ بھی بتلا دیا، توجہ تھوڑی رکھے اور آپ MP3 پر، موبائل پر، کمپیوٹر پر اونچی آواز میں لگا دیں ایک مرتبہ سورۃ البقرہ کی تلاوت. لیکن اس کی جانب تھوڑی توجہ رکھے، کوئی تلاوت ہو رہی ہے، ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو اس سے بھی انشاءاللہ اس کا اثرات پڑتے ہیں. لیکن اصل فائدہ ہے خود انسان پڑھے، تلاوت کرے. دوسرا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ، حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے گا اس کے اوپر کسی جادوگر کا کوئی اثر نہیں چلے گا. اور فرمایا یہ فستات القرآن بھی ہے. اسے فستات کہتے ہیں خیمے کو. قرآن مجید کا خیمہ ہے خود قرآن. سورہ بقرہ ایک خیمے کے طور پر اس کو حفاظت مل رہی ہے. گویا کہ بہت سارے احکامات کا مجموعہ قرآن اس سورۃ البقرہ میں آ گیا. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ خالی سورۃ البقرہ کی تفسیر سمجھتے 12 سال کا عرصہ لگ گیا تھا. یہ نہیں ہے کہ ترجمہ تفسیر تو ویسے بھی آتا تھا، اس کے اندر جو مسائل ہیں ان مسائل کو سیکھتے سیکھتے بڑا عرصہ صحابہ کو لگا. اور صحابہ مسائل کے معاملے میں بڑے انتہائی حساس مزاج تھے کہ مسئلے کے اوپر کسی صحابہ سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے نا تو تحیب السلف للفتیا عنوان ہے. ہمیں جب افتتاح کرنے جاتے ہیں نا مفتی کا کورس کرنے تو جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہاں ایک چیپٹر پڑھوایا جاتا ہے کہ سلف کا فتویٰ دینے سے ڈرنا. فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے. فلاں بیٹھے ہیں، عبداللہ بن مسعود کے پاس چلے جاؤ، ابو بکر صدیق کے پاس چلے جاؤ، میں نہیں دیتا. ہو سکتا ہے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے. تو یہ بڑا اہم ذمہ داری ہوتی ہے. نماز پڑھاتے ہوئے آگے نہیں آتے تھے، فلاں کو آگے کرو، فلاں کے آگے کرو، مطلب پیچھے ہٹتے تھے تحیب ڈرتے ہوئے تقویٰ کی بنیاد پر. تو سورۃ البقرہ بہت سارے مسائل کا بہرحال مجموعہ ہے. اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت جو اس بندے نے انشاءاللہ سورۃ البقرہ آپ لوگوں نے اگر اس کے مسائل کو یاد کر لیا، جو ہم انشاءاللہ مختصراً جہاں پر فقہی مسائل آئیں گے وہاں میں تھوڑی بحث کروں گا تاکہ طلاق کے مسائل ہیں دیگر مسائل ہیں تو وہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں ربط یہ ہے کہ کل ہم نے کہا تھا مولا صراط مستقیم پہ چلا. اللہ کہتے ہیں صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے. آج سورۃ البقرہ ابتدا کر ذالک الکتاب، یہی کتاب صراط مستقیم ہے. جس نے اس کتاب کو سمجھ لیا، اس پر عمل کر لیا، وہ صراط مستقیم پر چل پڑا. اب آئیے سورۃ البقرہ کو شروع کرتے ہیں. فرمایا الف لام میم. شروع پہلی سورت ہے قرآن مجید کی جس کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے. اس کا جو مرضی جو بندہ کہتا رہے ایک ہی جواب ہے اللہ عالم بمرادہ، اللہ اس کی مراد جانتا ہے. بالفرض اگر بعض علماء کے اقوال مفسرین کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم تھا بھی صحیح تو اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں فرمائی. جب نہ رب جس نے اتارا اس نے نہیں بتلایا، جس پر اترا اس نے نہیں بتلایا تو بعد والا کیسے بتلا سکتا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی اللہ بہتر جانتے ہیں. ایک وجہ یہ علماء البتہ لکھی ہے
کہ عرب والے کہتے تھے نا انسان کا کلام ہے، اللہ نے کچھ صورتوں کے شروع میں ایسے حروف نازل کر دیے، اور میں ہے عربی، ہے کوئی دنیا کا لمائی کا لال جو پیدا ہو اور الف لام میم کا معنی کر کے بتا دے، کوئی دنیا کی ڈکشنری معنی نہیں کر سکتی۔ یہ اعجاز ہے قرآن کا، جب تک رب ذکر نہ کرے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے نہیں، تو فرمایا یہ بس اس کی مراد اللہ جانتے ہیں یا اللہ کا نبی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آگے جتنی صورتوں میں آئے گا اس کو پڑھنا کاٹ کاٹ کر ہے، اس کو الف لام میم، لام الگ الف الگ میم الگ، اسی کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جو بندہ قرآن مجید کی ایک حرف کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو کتنی نیکیاں عطا کرتے ہیں؟ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اور میں یوں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ لام الگ اور میم الگ، جس میرے امتی نے الف لام میم پڑھا اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا کرے گا۔ اور قرآن کی خالی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، پھر پڑھنا اور ثواب ہے، پھر ترجمہ تفسیر سے پڑھنا اور زیادہ ثواب ہے۔ اب آگے آئیے جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ الکتاب وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ کہ جس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کتاب کی صفت کیا ہے؟ ہدی للمتقین، اصل میں ہے ہدن، یہ ہدایت کا سبب ہے، یہ رہنمائی کرنے والی ہے، للمتقین ان لوگوں کے لیے، المتقین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ دوبارہ معنی دیکھیے، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین یہ ہدایت کرنے والی ہے، رہنمائی کرنے والی ہے، للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ذالک الکتاب یہ کتاب، ذالک کا اشارہ ہوتا ہے وہ چاند چمک رہا ہے، ذالک القمر، ذالک النجم وہ ستارہ، تو قرآن تو یہاں پڑھا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے قرآن کی عظمتیں بلندیاں اتنی زیادہ ہیں، اس کا مقام اتنا بلند ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہے تو تمہارے سامنے، لیکن اگر تم اس کے علم اور اس کے مرتبے کو سمجھنا چاہتے ہو تو تمہیں دور آسمان کے کناروں تک پہنچنا پڑے گا کہ قرآن کی عظمت بڑی ہے۔ اللہ نے یہاں پر لفظ ذالک لایا ہے، اور کتاب یہ تو ہمارا ایمان ہے، اس میں تو ہم سب کا جس کا ذرہ برابر بھی شک ہوا وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا کہ یہ نسخہ قرآن مجید جو اللہ نے اتارا ہے اس کے اندر بالکل ایک حرف کے اندر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب کی سب ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید کی معنی کے اندر لوگوں نے تعریفیں کی ہیں، اپنے معنی گڑھ لیے، تفسیروں میں تعریف ہو گئی، الفاظ میں تعریف نہیں ہو سکتی، نسخہ قرآنی میں تعریف نہیں ہو سکتی۔ کتنے واقعات ہیں، کتنے لوگوں نے آزمانا چاہا، قرآن مجید کے نسخے غلط لکھے، درمیان میں غلطیاں کر دیں، لیکن چھوٹے سے بچے کو سامنے قرآن مجید کا نسخہ لایا گیا، اس نے کہا اس میں یہ غلطی ہے۔ بھئی تجھے کیسے پتا ہے؟ اللہ کا یہ قانون ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ کہتے ہیں تم اس کو اپنی کتابت میں تو غلطی کر سکتے ہو، یہ کتاب تو میں نے چھوٹے سے بچے کے سینے کے اندر محفوظ کر دی ہے، وہاں پر غلطی کیسے رکھو گے؟ اس کتاب میں کوئی غلطی کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا یہ لا ریب کتاب ہے، اس کے ماتھے کا جھومر ہے یہ لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ دنیا کی ہر کتاب میں شک ہے، دنیا کی ہر کتاب کے اندر تعریف ہو سکتی ہے، کتاب اللہ کے اندر تعریف نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو کیا جو غیر متقین ہیں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ ہدایت ہدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں متقین اس لیے لایا ہوں، فائدہ وہی اٹھائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ ہدایت کا ذریعہ تب بنے گا نا جو قرآن کو کھول کے پڑھے گا، اور جس نے جو اس کو لپیٹ کر گھر کی اونچی جگہ پر رکھ دیا ہے، پتہ ہی نہیں اللہ نے کیا کہا ہے۔ آج تک ہم نے اگر اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، آج الحمدللہ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پتہ چل جائے گا، اگر نہ جس نے نہ سمجھا تو فرمایا اس کے لیے ہدایت کیسے بنے گی؟ ہدایت سبب بنے گی جو اس کو سمجھے گا۔ اگلی دیکھیے جی آیت۔ اب یہاں سے اگلی جتنی آیتیں ہیں جہاں تک ہم نے آج سبق کی تلاوت کی، یہ ساری کی ساری متقین کی صفات ہے۔ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقی کون ہیں وہ سنیے آپ۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب کی باتوں پر، غیب کے اوپر ایمان لانے والے یہ متقین ہیں۔
ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے. غیب اللہ کی ذات، فرشتوں پر، رسولوں پر، رسولوں کی تعلیمات پر، رسولوں کی کتابوں پر جو اللہ کے نبی نے فرامین اتارے. ہم نے نہ اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا، ہم نے نہ اپنے نبی کی صفات کو دیکھتا، نہ ہم نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی برحق. نہ ہم نے حضرت آدم کو دیکھا، نہ کسی نبی کو دیکھا. ہمارا ایمان ہے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبی برحق ہیں، سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے. لا نفرق بین احد، ہم کسی ایک کے درمیان بھی ایمان کے حوالے سے تفریق نہیں کرتے. رتبے کے حوالے سے تو تلک الرسل فضلنا، اللہ نے تفریق کر دی ہے. رتبہ بلند ہو سکتا ہے، اولو العزم پیغمبر الگ ہیں، لیکن کسی نبی کے اوپر اگر آج بھی، یہی تو ہمارا دعویٰ ہے عیسائیوں اور یہودیوں پر، تم حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ، ہم حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، 7 لاکھ کم و بیش پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، ان کے اوپر اترنے والی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. یہ مومن اس مسلمان کا اعجاز ہے. مسلمان کی خوبی یہی ہے کہ سب کی تصدیق کرتا ہے. اور یہی تو سب سے بڑا اللہ کہتے ہیں امتحان ہے. چیز کو تم نے دیکھا نہیں ہے، آج تک تم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، کیوں کہتے ہو فرشتہ ہے؟ کیوں؟ قرآن کہتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے، ہمارا ایمان ہے. اللہ کہتے ہیں یہی تو ہے. اور اسی کی فضیلت، ہماری جو فضیلت اللہ کے نبی نے ذکر کی تھی، میرے بھائی، میں اپنے بھائیوں کے لیے خوشخبری دیتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بھائی کون ہیں؟ اور میں جو بعد میں آئیں گے، نہ جنہوں نے مجھے دیکھا ہوگا نہ جنہوں نے تمہیں دیکھا ہوگا، لیکن میرے کہی ہوئی بات کے اوپر ایمان لائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. تو غیب یہ ہمارے معنی میں ہے. اللہ کے معاملے میں کوئی چیز غیب نہیں ہے. اللہ کے معاملے میں سب چیزیں حاضر ہیں. انسان کے معاملے میں غیب ہے کہ ہم نہیں جانتے. تو پہلی صفت یہ ہے کہ غیب کی باتوں کے اوپر، جو غیب کی خبریں ہیں، سب کے اوپر ایمان لے آئے. دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں. نماز پڑھنا بھی الگ چیز ہے، لیکن نماز قائم کرنا یہ ہے کہ اس کو صحیح حقوق کے مطابق پڑھنا، فرائض واجبات سنت مستحبات کا لحاظ رکھتے ہوئے خود بھی پڑھے، اپنے گھر میں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، جہاں تک اس کا اقتدار چلتا ہے، وہاں پر نماز کو نافذ کرے. اپنی بیوی بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر نافذ کرے. ضرور ہے فرمایا کہ یہ وگرنہ کل قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی. تو دوسری صفت ہے نماز پڑھتے ہیں. نماز قائم کرنا، نماز کی فضیلت اب آپ سب حضرات کے ذہن میں ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسرا وصف یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، الفاظ کا ترجمہ دیکھیے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے، وَمِن ما اصل میں تھا، یہ لفظ ہے من ما، اس میں سے ملا کے پڑھیں گے. وَمِن ما، اور اس مال میں سے، رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون، خرچ کرتے رہتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب کی باتوں پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے رہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ مال خرچ کرتے ہیں. 2 قیدیں اللہ نے لگائی ہیں. میرے بندے، جو کچھ تیرا ہے وہ در حقیقت سب میرا ہے. زمین کے اندر اگر میں بنجر کر دوں، ساری کائنات بھی مل جائے، اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں نکال سکتی. یہ میں نے دیا ہے، مال میں نے دیا ہے. میں کہتا ہوں میرے بندے، سال کے بعد حساب کر لیا کر، 40واں حصہ زکوٰۃ نکال دے. پیداوار میں نے دی ہے، عشر نکال دے. رمضان مبارک روزے رکھے ہیں، صاحب استطاعت ہے، فرمایا صدقۃ الفطر نکال دے. جو چیزیں اللہ نے واجب کی ہیں وہ واجب ہے، اور جن پر واجب نہیں ہیں وہ بھی خرچ کرتے ہیں، ان کو بھی فضیلت ملتی ہے. اور اللہ نے یہ نہیں کہا، من ما کا معنی سمجھتے ہیں، یہ میرا سارا مال ہے جی. اللہ کہتے ہیں اس میں سے کچھ مال میرے راستے میں خرچ کر دے میرا بندہ. اس کی مثال میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حافظ صاحب کا مال میرے پاس پڑا ہے. میں کہتا ہوں حافظ صاحب یہ میرے پیسے ہیں، یہ اپنے پاس رکھیں. جی ٹھیک ہے، آپ کے پیسے ہیں. میں کل کہتا ہوں بھائی حافظ صاحب جو میں نے کل آپ کو پیسے دیے تھے، اس میں سے نا آپ 10,000 فلاں بندے کو دے دیں. ان کا اعتراض نہیں بنتا. کیوں؟ پیسے جو میرے ہوئے ہیں، میں کہہ رہا ہوں دے دو، تو بھائی ٹھیک ہے دے دو. جب یہاں اعتراض نہیں بنتا، تو جب اللہ کہتا ہے کہ مال میں نے دیا ہے، اس میں سے کچھ دے دو، تو اعتراض تو نہیں بننا چاہیے.
دل کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے. زکوٰۃ بڑی خوش دلی سے دیا کریں. یقین مارے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ زکوٰۃ تمہارے مالوں کو پاک کرنے والی ہے اور ظاہراً کمی کرنے والی ہے, آخرت کے لحاظ سے تمہارے مال میں بڑھوتری کرنے والی ہے, آخرت کے لحاظ سے اس میں اضافہ ہو جائے گا. 3 صفتیں. چوتھی صفت سنیے, والذین یؤمنون بما انزل الیک, وہ لوگ ایمان لاتے ہیں بما ان احکام پر, ان کتابوں پر, انزل الیک, ان احکام کریں تو پھر وہ احکام جو نازل کیے گئے آپ کی جانب. کتاب مانا کریں تو مانا ہوگا وہ کتاب انزل الیک جو اتاری گئی ہے آپ کی جانب. لفظ کا ترجمہ دیکھا کریں جب میں پڑھ رہا ہوں گا, غور کیا کریں. والذین, وہ لوگ, یؤمنون, جو ایمان لے آئے, ایمان لاتے ہیں, بما انزل الیک, اس کتاب پر, اس وحی پر, انزل الیک جو اتاری گئی ہے الیک آپ کی جانب, وما انزل, اور اس وحی پر بھی, انزل جو اتاری گئی, من قبل کا, آپ سے پہلے بھی. یہ چوتھا وصف ہے. یہاں ایک حصہ مکمل ہوتا ہے کہ یہ صفت الگ ہے. آپ کے اوپر اترنے والی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں, حضرت آدم کے صحیفے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی انجیل پر جو آپ سے پہلی کتابیں اتری ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں. ان پر ایمان لانے کا مطلب سمجھ لیجئے, ہم کم و بیش 104 صحیفے جن کا ذکر علماء مفسرین کہتے ہیں, کمی بیش بھی ہو سکتی ہے, سب صحیفوں پر اس لحاظ سے ایمان لاتے ہیں کہ جو کتاب اور جو صحیفہ اللہ نے اپنے نبی پر اتارا, جیسا اتارا تھا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو اتارا تو حق کتاب تھی. اب جو تورات و انجیل ہے ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے جو تعریف شدہ ہو گئی ہے. نفس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو صحیح معنی میں اتاری گئی تھی, بعد میں تعریف ہو گئی. تو اب تورات و انجیل کو کیوں نہیں مانتے؟ بھئی مانتے ہیں, احکام پر عمل اور بات ہے. قرآن ہے اس نے آ کر پچھلی کتابوں کو احکام کے لحاظ سے منسوخ کر دیا, ایمان کے لحاظ سے باقی ہے. ایمان سب پر لاتے ہیں, ایمان سارے نبیوں پر رکھتے ہیں, لیکن شریعت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. یہ تو ایسا بدی مسئلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے, اللہ کے پیغمبر ہوں گے, تو شریعت کون سی نافذ ہوگی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین. اللہ ان کے دل میں وہ سارا علم ڈال دیں گے. یہاں ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. یہ دلیل ہے, یاد رکھ لیجئے گا. کسی بھی مرزائی کو آپ دے سکتے ہیں. قرآن مجید کا کوئی ایک مقام آپ اتار لیجئے, بہت سارے مقام پہ اللہ کہتا ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. وہ نبی, وہ کتابیں جو پہلے آئیں, جو قرآن آیا, آپ اور آپ سے پہلے انبیاء, قرآن اور قرآن سے پہلی کتابیں. پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ نے یہ نکاح من بعد ہے. ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے ہوئی, اور اس پر بھی ایمان لائیں گے جو آپ کے بعد نبی آئے گا, اس پر بھی ایمان لائیں گے جو آپ کے بعد کتاب آئے گی. اگر کوئی کتاب آنی ہوتی, اگر کسی نبی نے آنا ہوتا, اللہ اس کی ضرور خبر دے دیتا, جیسا کہ حضرت عیسیٰ کی خوشخبری میں دی. حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو بتایا تھا نا کہ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا, اس کا نام بھی احمد ہوگا. تو لہذا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ حقیقت ہے, اس کے اندر اللہ نے واضح بیان کر دیا. اور 5ویں صفت اور آخری صفت ان کی یہ ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور وہ آخرت کے اوپر, آخرت کے دن پر ہم وہ لوگ یوقنون یقین رکھنے والے ہیں, ایمان لانے والے ہیں, یقین رکھنے والے ہیں قیامت کے دن پر. یہ 5 صفات آخر میں خلاصہ ذکر کر رہا ہوں. بس کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, ہدایت ہے متقین کے لیے, الذین یؤمنون جو ایمان لائے غیب کی باتوں پر, ویقیمون الصلاۃ نماز پڑھتے رہے, نماز قائم کرتے رہے, ومما رزقناہم ینفقون اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے کچھ خرچ کرتے رہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کتاب اس وحی پر جو آپ پر اتاری گئی, وما انزل من قبلک, اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئیں, وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور جو آخرت کے دل پر یقین رکھنے والے ہیں. اب یہ جو باتیں جس بندے کے دل میں ہوں گی, جس کے ساتھ یہ صفات ہوں گی, آئیے سنیے, انعام سنیے اور سبق ختم کرتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم, اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں علی ھدی جو ہدایت کے اوپر ہیں, من ربہم اپنے پروردگار کے جانے سے. ابھی کہا کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے, متقین کی صفات یہ ہیں. جس بندے نے یہ صفات اپنے اوپر شامل کر لیں, لاگو کر لیں, اللہ کہتے ہیں یہ بندے ہدایت پر ہیں, یہ بندے صراط مستقیم پر ہیں, یہ بندے اپنے پروردگار کی جانے سے رہنمائی پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں المفلحون جو پورے کامیاب ہو گئے.
جو جنتی جانے کے جنت کے اندر جانے کے مستحق بن گئے. سب سے پہلا مصداق اولئک هم المفلحون اور اولئک علی ھدی کا میرے نبی کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے. اس کے بعد آنے والا ہر وہ امتی جو یہ صفات رکھے گا. اور میں یہ ایمان والوں کی صفتیں ہیں. عقیدے کے بعد عمل کے میدان میں یہ کام کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندہ ہدایت پر ہے اور یہ بندے کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے متقین لوگوں کے اندر شامل فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.